وشريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه فمن أساء فعليها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت رحمة ولم أبعث نقمة وعذابا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج سے کوئی 1477 سال پہلے یہی دن تھا جس کو ہم پیر کہتے ہیں، یہی تاریخ تھی جس کو ہم 12 کہتے ہیں، یہی مہینہ تھا جس کو ہم ربیع الاول کہتے ہیں. تو دنیا کا سویا ہوا نصیب جاگا تھا، جو آج بدقسمتی سے پھر سویا ہوا ہے. انسانیت کے بھاگ جاگ اٹھے، کائنات میں بہار آ گئی، انسانیت کی مردہ رگوں میں روح دوڑ گئی. یہی یہاں کے لحاظ سے تھوڑا سا ہم 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے ہیں. 3 گھنٹے پیچھے ہوتے تو ولادت کا وقت وہی ہوتا جو عرب کا ہے. 1477 سال پہلے جب 12 ربیع الاول کی رات آئی اور وہ ڈھلنے لگی تو زمین آسمان میں ایک شور و غل مچ گیا، اور ایسی رحمتوں کا نزول ہوا کہ ایک سمندر کی مچھلیوں نے بھاگ کر دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ آج رحمت للعالمین آ گئے. جو زمین کے اندر رینگنے والی کیڑیاں چیونٹیاں، ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی ہواؤں میں اڑنے لگی کہ آج رحمت للعالمین آ گئے. ایران کے بادشاہ نے محل بنایا تھا، وہ اتنا مضبوط تھا، سنگ مرمر، سفید سنگ مرمر، ٹائلیں نہیں لگائی تھی. تو آج کل کے مالدار تو صرف ٹائل لگا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمت نہیں. وہ پورے کا پورا سفید پتھر سے کھڑا کیا تھا. اس کے 14 بڑے برج تھے، کافی سارے برج تھے. اس میں سے ادھر ہمارے نبی تشریف لائے، ادھر 14 برج ٹوٹ کے زمین پہ جا گرے. 1000 سال سے ایران کے بادشاہ کے دربار میں آگ جل رہی تھی، کیونکہ وہ آگ کو سجدہ کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. 1000 سال ہو گیا تھا، وہ آگ بجھی نہیں تھی. ہر وقت لوگ اوپر جلانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ادھر آپ نے آنکھ کھولی اور ادھر وہ آگ ایک دم بجھ گئی. تو یہ نوشیروان کا زمانہ ہے. نوشیروان وہ حیران ہوا کہ یہ برج کیسے ٹوٹے. اتنے میں اس کا بڑا پادری آیا کہ حضور آگ بجھ گئی. تو وہ اور زیادہ پریشان ہوا، آگ کیسے بجھ گئی؟ وہ تو
1000 برس سے جل رہی ہے، کچھ ہوا ہے، لگتا ہے کچھ ہوا ہے، کوئی دنیا میں واقعہ ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پیر کی صبح ہے، مہینہ بھی اپریل تھا جو 2 دن پہلے چلا گیا، اگلا ربیع الاول اپریل نہیں آئے گا، اپریل کی 22 تاریخ تھی اور سن 571 عیسوی تھا۔ ہمارے مہینوں کے لحاظ سے جیٹھ کا مہینہ تھا، جیٹھ ہاڑ ساون بھدرو چل رہا ہے نا، تو جیٹھ کا مہینہ تھا اور اس کی پہلی تاریخ تھی، اور جیٹھ کی پہلی تاریخ پر 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزر چکے تھے، اور 12 ربیع الاول اور پیر کی صبح 4:20 پر اس دنیا کی بارات کا دلہا آیا۔ صبح کے 4:20 تھے اور ربیع الاول 12 دن گزار چکا تھا، جیٹھ پہلی تاریخ کے 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزار چکا تھا، اور اپریل کی 571 عیسوی عیسیٰ علیہ السلام کا جو چلتا ہے سن، اس کے لحاظ سے تھا۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہ یتیم جو آ رہا ہے یہی ہے جس کے سبب زمین بچھی آسمان بلند ہوا، یہی ہے جس کے طفیل چاند تاروں کو روشنی ملی، یہی ہے جس کے طفیل لیل و نہار کو دن اور رات کو گردش ملی۔ یہ نہ ہوتا تو یہ کب زمین بچتی، کب آسمان ہوتا، کب کائنات بنتی، کب آدم ہوتا، کہاں نوح ہوتا۔ یہ انہی کی طفیل ہوا، یہ انہی کی برکتوں سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں اعلان کر دیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ ایک عرب خاتون ہے، وہ کہتی میں حرم میں تھی، ادھر آپ پیدا ہو رہے تھے، میں نے دیکھا آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگا یہ میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس وقت آپ کی جو دایا تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، ان کا نام ہے شفا، اور ایک اور خاتون ساتھ مدد کے لیے تھی، وہ عثمان بن ابی العاص کی والدہ تھی، عثمان بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ اور دایا تھی شفا، اور ماں ہے آمنہ۔ ذرا ناموں میں غور کرو، دائی کا نام شفا، ساری دنیا کے لیے آپ شفا بن کے آ رہے ہیں۔ ماں کا نام ہے آمنہ، آپ ساری دنیا کو امن دینے آ رہے ہیں۔ دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ، آپ ساری دنیا کو اخلاق بانٹنے آ رہے ہیں۔ حلیمہ حلم سے ہے، حلم اخلاق کو کہتے ہیں۔ باپ کا نام ہے عبداللہ، تو آپ ساری دنیا کو اللہ کا بندہ بنانے آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے نام بھی چن کے رکھے، باپ عبداللہ عبدیت میں خمیر بنا، ماں آمنہ امن کے پیٹ میں وجود بنا، دائی حلیمہ اخلاق کی چھاتیوں سے دودھ پیا، اور دایا جو بچے کے پیدائش ہوئے وہ شفا ہے، کائنات کے لیے شفا بن کے آیا، ساری دنیا کے انسانوں کو زندگی کا مقصد بتانے آیا۔ دنیا کو پتہ نہیں تھا ہم کیوں آئے ہیں، انسان اور جانور برابر تھا، انسان نے بھی ادھر منہ مارا، جانور نے ادھر منہ مارا، انسان نے ادھر منہ مارا، جانور نے اس کو پھاڑ کے قتل کیا، انسان نے اس کو پھاڑ کے قتل کیا، جانور نے اس بکری کو اٹھایا، انسان نے اس بکری کو اٹھایا، تو انسان اور جانور برابر ہو چکے تھے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا انسانیت کسے کہتے ہیں، کوئی جانتا نہیں تھا کہ اللہ بھی کوئی ذات ہے، کوئی جانتا نہیں تھا کہ موت کے بعد کوئی حساب کتاب ہے، کوئی جانتا نہیں تھا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ یہ آج سے یہ 1500 سال پہلے انسانیت کا ہمارا اور پوری دنیا کے بھاگ جاگ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا چند خوبصورت لمبے قد کی عورتیں کمرے میں نمودار ہو گئیں، میں نے دیکھا، میں حیران، میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو ایک نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، دوسرے نے کہا
میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں اور یہ 7 جنت کی حوریں ہیں جو اس پاک ہستی کے استقبال کو آ رہی ہیں۔ پیدا ہونے میں یتیم، گھر فقر کا، نسب یتیمی کا، ملک صحرا کا، اور دنیا میں شور مچ رہا ہے، کوئی آ گیا، کوئی آ گیا، کوئی آ گیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو دائی نے ہاتھوں پہ لیا تو وہ حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ بچے کے اوپر تو آؤں ہوتی ہے، گند ہوتا ہے۔ جب ہمارے نبی باہر آئے تو غسل کر کے باہر آئے، ایک ذرہ جسم پر کوئی داغ نہ تھا اندر کی گندگی کا۔ پھر کیا ہوتا ہے جب بچہ باہر آتا ہے تو اس کی ناف اور ماں کی آنت آپس میں ملی ہوئی ہوتی، پھر اس کو کاٹتے ہیں۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے تو آپ کی ناف ماں کی آنت سے پہلے سے کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹنا پڑا۔ پھر بچے کو باہر لاتے ہیں تو اس کا ختنہ ہوتا ہے 8ویں دن، مہینے بعد، سال بعد۔ جب ہمارے نبی آئے اور دایا نے دیکھا تو آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر آیا ہوا تھا۔ ولد مختونا مقطوع السرہ، پھر انہوں نے بچے کو لٹایا تو بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا ہوں، میں کون ہوں، بے سود ہوتا ہے۔ جو ہی لٹایا تو آپ نے پہلو بدلا اور سیدھا سجدے میں سر رکھ دیا، اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد جو آپ نے یوں سر اٹھایا تو حضرت آمنہ پہ سارا جہان روشن ہو گیا، یوں لگا جیسے سورج چمک اٹھا ہو۔ اور حضرت آمنہ نے ایران، شام، یمن، ساری دنیا کے بادشاہوں کے تاج و تخت گرتے ہوئے دیکھے، اور ایک آواز آئی برکتوں والا آ گیا، برکتوں والا آ گیا۔ اور ادھر کیا ہوا، دنیا میں جتنے بادشاہوں کے تخت تھے وہ ایک دم الٹے ہو کے گر گئے، جتنے بت پڑے تھے وہ سیدھے سجدے میں جا گرے، اور جتنے بادشاہ اس وقت میں دربار لگائے بیٹھے تھے اور ان کے سروں پہ تاج رکھے تھے وہ تاج اچھل کے زمین پہ جا گرے۔ ساری دنیا میں ہلچل مچ۔ ایران کے بادشاہ نے بڑے اپنے لاٹ پادری سے کہا پتا کرو یہ چکر کیا ہے۔ اس نے کہا ہماری جو ریاست ہے عرب حیرہ، وہاں ایک بڑا عیسائی پادری رہتا ہے، اس کو آپ بلوائیں۔ تو نوشیروان نے عبد المسیح کو بلوایا، وہ بڑا پادری تھا۔ انہوں نے کہا یہ میرا محل گر گیا، یہ آگ بجھ گئی، یہ چکر کیا ہے پتا کرو۔ وہ کہنے لگا جی میں بھی اتنا عالم نہیں ہوں، میرا ایک ماما ہے وہ شام میں رہتا ہے، وہ پرانی کتابوں کا عالم ہے، مجھے بھیجے میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو نوشیروان نے کہا جاؤ پتا کر کے آؤ۔ تو یہ عبد المسیح ایران سے چلا، شام پہنچا، شام سے دمشق پہنچا، تو اس کا جو ماما تھا ستیح، اس کا نام تھا ستیح، اور بہت وہ پرانی کتابوں کے عالم اور سچے مسلمان، بت پرست نہیں ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے تھے۔ وہ آگے مرض الموت میں تھے، نیم بے ہوشی تھی۔ یہ پہنچے تو انہوں نے ہلایا کہ ماموں میں ہوں عبد المسیح ہے۔ تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا اور اس کے بولنے سے پہلے فرمایا، اس سے کچھ نہیں پوچھا، خود دیکھتے کا باسا کا ملک بنی ساساں لخمود النیران ورتجاس الایوان، تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے 14 برج کیوں ٹوٹ گئے اور میری آگ کیوں بجھ گئی، اس لیے بھیجا ہے نا؟ ان کا جی ہاں اس لیے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا اس کو بتا دو اذا ظہر صاحب الحراوہ وکثرت التلاوہ وفاضت وادی السماوہ فلیس شام لستیح شاما وليس فارس لعبد المسيح مقاما وإنما يملك ملوك وملكات على قدد الشرفات وكلما هو آت آت۔ کیا کہا؟ کہ جاؤ ایران کے بادشاہ کو کہہ دو کہ وہ قرآن والا نبی آ گیا ہے، وہ قرآن والا نبی آ گیا ہے، اس لیے تیرے برج ٹوٹ گئے، تیری آگ بجھ گئی۔ اور سن لے جب وہ اللہ کا پیغام لے کے کھڑا ہوگا تو ایران بھی اس کے قدموں میں گرے گا
اور شام بھی اس کے قدموں میں گرے گا. پھر نہ ایران تیرا ایران ہوگا، نہ شام میرا شام ہوگا، بلکہ اسی نبی کا کلمہ زمین و آسمان میں گونج کے رہے گا. اور جتنے تیرے برج ٹوٹے ہیں اتنے تیرے بعد بادشاہ آئیں گے اور پھر تیری سلطنت ختم ہو جائے گی. 14 بادشاہ آئیں گے. پھر وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ یہ انہوں نے بتایا ہے. تو نوشیروان نے کہا 14 بادشاہ تو 14 صدیاں گزر جائیں گی، کوئی بات نہیں، بڑا زمانہ ہے. لیکن وہ 14 بادشاہ صرف 50 سال کے اندر ختم ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے زمانے میں ایران کے محل پہ جھنڈا لہرا دیا. حضرت عدی بن حاتم آئے، بڑے سردار ہیں، سردار کے بیٹے، قبیلہ بنو طے کے سردار. تو انہوں نے ایران کا جاہ جلال دیکھا ہوا تھا، چونکہ ایران کے قریب ان کا قبیلہ تھا. تو ان کو ان کی پھوپھی نے کہا، اللہ کے بندے تو کہاں دھکا کھاتا تھا، جا مدینے جا، اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے. تو یہ ٹیسٹ کرنے آئے کہ دیکھوں سچائی کہ جھوٹا. جب تشریف لائے تو دیکھا آپ گلی میں سے گزر رہے تو ایک عورت نے آپ کو روکا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے. اس نے بات شروع کر دیا، آپ نے سننا شروع کر دیا. تو عدی کہنے لگے میرے دل میں فوراً آیا یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ایسا نہیں کیا کرتے. پھر گھر تشریف لے گئے تو مجھے اپنے سرانہ پیش کر کے اس پہ بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے. تو پھر میرے دل میں آیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ یہ نہیں کرتے. تو پھر آپ نے کہا عدی مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں نے ایسے سر جھکا لیا، کہنے کہ میں بتاؤں تو کیوں نہیں ہو رہا. وہ کچھ نہیں بولے، انہوں نے ویسے کہ میں بتاؤں تو کیوں نہیں ہو رہا. کہ بتائیے. کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے تو ماننے والے غریب لوگ ہیں. انما اتبعوا طاقت من الناس ولا قدرت لهم، طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں، غربت ان کے ساتھ چپکی ہوئی چمٹی ہوئی ہے. غریب چھوٹے لوگ، کمی لوگ، تو اس کے پیچھے چلوں گا تو میری تو اگلی بھی چلی جائے گی. اور بتاؤں تو کیوں نہیں مسلمان ہو رہا؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت تو اوروں کے ہاتھ میں ہے، اس کے تو دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو روٹی نصیب نہیں. اور بتاؤں تو کیوں مسلمان نہیں ہو رہا؟ تو یہ کہہ رہا ہے اس کے دشمن زیادہ، اس کے دوست تھوڑے، طاقت ان کے ہاتھ میں، فقر اس کے گھر میں، تو اس کے پیچھے چل کے مجھے ملے گا کیا؟ تو علی سر ہلا کر کہنے لگے ٹھیک کہا آپ. پھر آپ نے کہا اچھا پھر اگلی بھی سن لے، اللہ تجھے زندگی دے گا تو دیکھے گا. لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ وَلَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ. ایک دن آئے گا کہ میرا جھنڈا دنیا میں لہرائے گا اور ایران کے بادشاہ کسرا، یہ نوشیروان کا پوتا ہے، کسرا کے خزانے فتح ہو کر مدینے میں آئیں گے. تو چونکہ عدی نے ایران کے بادشاہوں کو دیکھا ہوا تھا تو اس کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ یہ زمین پہ بیٹھا ہوا، پیوند لگا کرتا پہنیں گے، گھر میں روٹی کوئی نہیں، ماننے والے فقیر، کوئی ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے ہمارے نبی کی بات کو کاٹ دیا. کہنے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کس کا نام لے رہے ہو؟ کسرا ایران والا یا کوئی اور ہے؟ ایران والے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ایران والا کسرا. اور تو جب اگلی بتا دوں تو بھی ان میں سے ہوگا جو جہاں جھنڈا گاڑیں گے. پھر آپ نے فرمایا تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہنے کہ نہیں. کہنے کہ وہاں سے ایک لڑکی چلے گی، اکیلی چلے گی، اکیلی، زیور پہنے ہوئے، جوان، خوبصورت، یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آئے گی. سارے سفر میں اس کو کوئی ڈر نہ ہوگا کہ کوئی میرا مال لوٹ لے یا میری عزت لوٹ لے. ایسا اللہ امن قائم کر دے گا کہ ہر جوان لڑکی وہ اوروں کی بیٹی بن کے چلے گی، بہن بن کے چلے گی، ہر بڑی عمر کی ماں بن کے چلے گی. کوئی آنکھ میلی نہ رہے گی، کوئی ہاتھ ظالم نہ رہے گا، کوئی آدمی زانی نہ رہے گا. تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا
تو وہ کہنے لگے میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرا قبیلہ تو ہے ہی سارا چور پیشہ، سارے ہی چور ہیں، بہت سے آدمی سے چوری کے جرم میں پکڑے ہوئے ہوں گے، تو میرا قبیلہ تو ہے ہی چور، اور چور نہیں ڈاکو ہیں۔ تو کہنے لگے میرے دل میں آیا تو میرے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی؟ این دعار بنی طوی الذین سعروا البلاد، میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے وہ کہاں جائے گی؟ انہوں نے سارے عرب میں آگ لگا دی۔ کہنے لگے میں نے دل ہی دل میں کہا، حضور سے کچھ نہیں کہا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران پہ چڑھائی ہوئی تو قلعے کی دیواروں پہ جھنڈے گاڑنے والوں میں عدی بن حاتم بھی ساتھ تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا سفید محل تو کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، لوگوں سن لو سچا ہے اللہ اس کا رسول، مجھے میرے رسول نے کہا تھا تو بھی ان میں ہوگا جو وہاں جھنڈے گاڑیں گے۔ آج دیکھو اللہ کا نبی تو چلا گیا اور اس کی بات آج اللہ سچ کر کے دکھا رہا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا کیا بنا؟ وہ جو ڈاکو تھے، جو قاتل تھے، جو زانی تھے، جو مال لوٹتے تھے، پورے عرب کا سب سے مشہور ڈاکو تھا، اس کا نام تھا رافع بن عمیرہ الطائی، بنو طی عدی بن حاتم کے قبیلے کا ڈاکو، پورے عرب کا سب سے نامور ڈاکو تھا، قاتل، زانی، صفاق، سارے عرب میں اس کی دھاک تھی۔ جب آدمی پاگل ہوتا ہے تو نافرمانی کو عزت سمجھ بیٹھتا ہے، جب آدمی کا دماغ چل جاتا ہے تو نافرمانیوں کو بڑائی سمجھنے، لوگوں کی واہ واہ کو اپنی عزت سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو وہ ڈاکو بتا رہا ہوں، وہ ڈاکو راہزنی سے کیسا راہبر بنا، یا تو راہزن تھا یا وہ راہبر بنا، کیسے مقام پہ پہنچا۔ ایک لڑائی ہوئی ہے ایران روم کی اور مسلمانوں کی، دمشق کے پاس یرموک میں 3 لاکھ رومی تھے، 30,000 مسلمان تھے۔ رومیوں میں 60,000 عرب تھے جو عیسائی تھے۔ ایک قبیلہ بدقسمتی سے عرب مسلمان نہیں ہوا، بنو غسان، یہ آج تک بھی عیسائی ہیں، اور اردن میں ایک شہر کرک ہے، وہاں یہ بہت آباد ہیں عرب اور بدنصیبی سے ہیں وہ عیسائی۔ وہ بھی روم والوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک دن رومی سردار نے کہا آج عرب سے لڑائی کریں، 9 دن ہو رہے ہیں لڑائی کا فیصلہ نہیں ہو رہا، تو آج عربوں سے لڑیں، لوہے کو کاٹیں۔ یہ بات پتہ چلی حضرت خالد بن ولید کو، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 60,000 سے جا کے لڑتا ہوں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو کہ سچے ہو؟ تو خالد کہنے لگے تو کافر تھا تو بڑا دلیر تھا، مسلمانوں کے بزدل ہو گئے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے پھر اتنی زیادتی نہ کرو کہ 2,000 کے مقابلے میں 1 لے جاؤ، 60 لے جاؤ، 1 کے مقابلے میں 1,000، 60 لے جاؤ، 60 لشکر ہے 36,000، اور یہ آدمی اس میں سے 60 چننے ہیں، اس میں اس 36,000 میں 1,000 صحابہ ہیں، 1,000 صحابہ حضور کے ساتھی، باقی 35,000 وہ ہیں جنہوں نے نبی کا دیدار نہیں کیا ہوا۔ تو ابو عبیدہ نے کہا بھائی اب یہ ابو سفیان ٹھیک کہہ رہا ہے، خالد تم 60 چنو، 30 تھوڑے ہیں۔ تو خالد بن ولید نے کہا ابو عبیدہ بات یہ ہے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی خالی لوٹاتا نہیں۔ تو وہ کہنے لگے جب تمہیں پتا تو پھر ان کو چھانٹ لو۔ تو اب اس راہزن اور ڈاکو کا نمبر بتانے لگا ہوں کہ وہ کتنا بڑا راہبر بنا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلا نام تو لیا، این فضل بن العباس، عباس کا بیٹا فضل کہاں ہے، حضور کے چچا کا بیٹا، این فضل بن العباس، پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر این زبیر بن العوام، یہ حواری رسول ہیں، کہاں ہے زبیر بن عوام۔ تیسرا نمبر این عمر التمیمی، عمر التمیمی کہاں ہے،
चौथा नंबर ऐन राफ़िउन उमैरा अत्ताई, वो डाकू, वो राहज़न, वो माल लूटने वाला, वो इस्लाम का पासबान बन गया। और ये 60 आदमी हजरत खान ने चुने। अब्दुल्लाह बिन उमर आ जाओ, ज़रार बिन अज़वर आ जाओ, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आ जाओ, हुज़ैफा यमान आ जाए, शुरहबील बिन हसन आ जाए, उबादा बिन सामित आ जाए। इनको एक एक करके इनको निकालते गए 60 आदमी। इनमें कोई भी गैर सहाबी नहीं, सारे सहाबी जिनकी आंखों ने नबी का दीदार किया था, सिर्फ उनको बाहर लाए। कहने लगे जाओ भाई तैयारी करो, कल मुकाबला है। तैयारी क्या की उन्होंने? सारी रात अल्लाह के सामने रो रो के गुजार दी। ये उनकी तैयारी थी। सारी रात कोई नहीं सोया, सब मुसल्ले पर। उनमें एक सहाबी है ज़रार बिन अज़वर, बड़ा लंबा कद, काला रंग, बड़े लंबे नंगे बदन लड़ा करते थे। सिर्फ एक धोती पहन के नेज़े से लड़ते थे शहादत में कोई चीज हायल ना हो जाए, न ज़रा न कोई टोपी, सिर्फ नंगे बदन। तहमद होता था इतना ताकि मरने में देर न लगे। मैं मरने जा रहा हूं, मैं कोई बचने जा रहा हूं। तो उस दिन भी वे सुबह अपने नेज़े के साथ और धोती बांध के आ गए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया नहीं, वापस जाओ, आज तलवार साथ देगी, नेज़े का आज काम नहीं है। तलवार लेके आओ, ज़रा पहन के आओ, वैसे नहीं तुम्हें ले जाऊंगा। तो ये एक आखिरी जंग है जो उन्होंने ज़रा के साथ लड़ी, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही लड़े और फिर सीने पर जख्म खा के ही शहीद हुए। उनकी कब्र है कुर्दन के पहाड़ों में, मैं गया हूं वहां। तो ये 60 आदमी जा रहे हैं और आगे 60,000 का लश्कर है। ये कौन है? जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी का तोक डाला हुआ है। ये मोहम्मद मुस्तफा की जेल के कैदी हैं। इनसे बड़ा दुनिया में आजाद कोई नहीं। जो गुलाम मुस्तफा बन गया, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कैदी बन गया, उससे बड़ा आजाद दुनिया में कोई नहीं है। और जो अपने नफ्स का गुलाम बन गया, उससे बड़ा दुनिया में कैदी कोई नहीं है। आप छोटे कैदी हैं, सबसे बड़ा कैदी वो है जो इस जालिम का गुलाम बन गया, जो इस नफ्स का गुलाम बन गया। ये जालिम, ये अंदर द चोर, ये अंदर द चोर, ये जो इसका गुलाम बन गया, जो इसका कैदी बन गया, उससे बड़ा कैदी दुनिया में है ही कोई नहीं। ये 60 आदमी हैं शमअ रिसालत के परवाने। तो वो अरब सरदार कहने लगा है ये कौन आ रहा है? ये सुलह करने आ रहे कि लड़ने आ रहा है? तो उसने समझे शायद डर गए, सुलह करने आ रहा। तो अपने घोड़े को भगाता हुआ पहली सफ में ले आया। कहने लगा आज देखो इन पर ऐसी शर्तें रखूंगा कि उनको जलील कर दूंगा। वो समझे सुलह के लिए आ रहा। तो वो करीब आए गए, तो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा आओ भाई। कहने लगे किस बात की? कहा तुम्हें लड़ने आए? वो हैरान होकर कहने लगा हैं। वो क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी जवानियों पर रहम नहीं आता? कहने लगे ये तो जब 2 हाथ होंगे फिर पता चलेगा। तो आगे वो भी तो अरब ही था। कहने लगा नहीं जाओ लश्कर लेकर आओ। अरब की माएं मुझे मरते दम तक मौत के बाद भी ताने देती रहेंगी कि निहत्तों पे टूट पड़ा। जाओ मैंने भी अरब माँ का दूध पिया है, तैयारी करके आओ। खालिद ने वलीद ने कहा पहले हमसे लड़के तो देख लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा हम तैयार हैं कि क्या हैं। तो जो गर्मा गर्मी हुई है, देखो मुसलमान को हुक्म है कि आपस में एक दूसरे के सामने सर झुकाओगे ना तो अल्लाह तुम्हें काफिरों के सामने तुम्हारा सर ऊंचा कर देगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपनों को लूटना शुरू कर दिया, अपनों को मारना शुरू कर दिया, अपनों की इज्जतें बर्बाद की। तो अल्लाह ने हमें औरों के सामने भी जलील कर दिया और जिंदगी महरूम कर दिया। तो यहां तकब्बर खालिद में वरी ना तो आ तो सही बदबख्त देख, तेरी मां याद करेगी कि कोई खालिद टकराया था तो उसने जो मारो इनको बदबख्तों को मारो। 60,000 ने 60 पे हमला किया। एक सफ ऐसे थी, 60,000 उस सफ को तोड़ नहीं सके, ऐसे लोहे की दीवार थी और हमला नाकाम होगा। उन्होंने पलट के दूसरा हमला किया, नाकाम हो गया। फिर तीसरा हमला किया, तीसरे हमले में जाकर सफ टूट गई। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया 6-6 हो जाओ, 6-6। तो 6-6-6 10 टुकड़ियां हो गई। उन्होंने अपनी ऐसे कमर मिला ली और गोल दायरे में खड़े हो गए
تو خالد بن ولید، رافع بن عمیرہ الطائی اور عبد الرحمن بن ابو بکر اور زرار بن ازور اور فضل بن عباس اور زبیر بن عوام، یہ 6 آدمیوں کی ٹکڑی تھی۔ پھر رافع کہاں آ گیا ہے؟ وہ راہزن کی بتا رہا ہوں، ڈاکو کی بتا رہا ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پایا اور اس چشمے سے جو پانی پیا تو راہزن رہبر بن گئے، گمراہ ہادی بن گئے، صرف صراط مستقیم پر نہیں آئے بلکہ صراط مستقیم دکھانے والے بن گئے، اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کہنے لگا شرم آتی ہے، خالی کیسے لوٹاؤں؟ تو یہ 6 آدمیوں کو ٹکڑی، جس میں وہی آدمی ہے رافع، وہ رافع اس میں بھی ہے، وہی ڈاکو، وہی راہزن، وہی قاتل، وہی سفاق خونی، ان 6 میں ہے۔ تو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ عرب عیسائیوں نے 20 حملے کیے اس 6 کی ٹکڑی پر، 6 پر جو خالد بن ولید کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے اگر یہ مارا گیا تو پھر ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، تو ان 20 حملوں کو جن کے پیچھے ہزاروں کی طاقت تھی، ان 6 آدمیوں نے 20 حملوں کو پرزے کر کے پیچھے پھینکا اور ان کے قریب کوئی آ نہیں سکتا۔ اور فضل بن عباس آگے بڑھتے کہتے روم کے کتوں، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، تم میں زور ہے تو آؤ آج نبی کے ساتھیوں سے ٹکرا کے دکھاؤ۔ یہ زمین گواہ ہوگی، آسمان گواہ ہوگا کہ یہاں کئی لوگوں نے اللہ اس کے رسول سے کیا ہوا وعدہ وفا کیا تھا۔ شرابیل بن حسن رضی اللہ عنہ وہ لڑ رہے تھے، رعایت پڑھ رہے تھے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ جو قرآن تلوار کے سائے میں سیکھا گیا اس قرآن نے دنیا کو روشن کر دیا۔ سو کے قرآن پڑھا، نورانی قاعدے سے قرآن پڑھا نہ پڑھا برابر ہوا، ان کے قرآن نے عالم کو روشن کیا۔ وہی قرآن ہے پر ہمارے اپنے سینے روشن نہیں ہوا۔ قرآن کا قصور نہیں، میرا قصور ہے، میری زندگی کی راہیں غلط ہو گئیں۔ تو میرے بھائیو، ہے انسانیت کے بھاگ جاگے جو اتنا عظیم و شان نبی آیا، ڈاکوؤں کو ایک اور قصہ سنوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ سارا روم اکٹھا ہو رہا ہے حملے کے لیے، تو خالد بن ولید عراق میں لڑ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا تم فوراً شام پہنچو۔ تو شام جانے کے 2 راستے تھے، ایک 21 دن کا راستہ تھا، ایک 7 دن کا راستہ تھا۔ 7 دن کے راستے میں صحرا تھا، نہ کھانا نہ پانی۔ 21 دن کا راستہ عام تھا جو چلتا ہے، تو چونکہ جلدی پہنچنا تھا تو خالد بن ولید نے 3000 ساتھیوں کو لیا اور فرمایا کہ میں یہ راستہ پار کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں مرواؤ گے، بھٹک گئے، غذا نہ ملی، پانی نہ ملا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر کبھی نہیں بھٹک سکتا۔ تین دن کا تو پانی صاف تھا، اس سے زیادہ تو اٹھانے کے وہ برتن ہی نہیں تھے، ہماری طرح کوئی ٹینکر تو نہیں تھے پیچھے لگایا اور گاڑی چلا دی، مشکل ہے۔ 3 دن میں پانی ختم۔ 2 دن پیاسے گزرے، 2 دن ایک قطرہ پینے کو نہیں ملا۔ 5 دن، 6واں دن آیا تو لشکر گر گیا کہ خالد مروا دیا نا، کہتے نہیں تھے، کہنے کہ کبھی نہیں مر سکتے، رافع ہمارے ساتھ ہے۔ کہنے کہ بلاؤ رافع کو۔ وہ قدرتی حضرت رافع کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی، کہنے کہ رافع پانی تیرے ذمہ ہے، ہم نہیں جانتے، انتظام کرو۔ کہنے کہ کہاں ہو، مجھے جگہ تو بتاؤ، سچویشن کس جگہ پر ہو۔ تو نے بتایا دائیں طرف یہ ہے، بائیں طرف یہ ہے، آگے یہ ہے، پیچھے یہ ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہیں تمہیں کچھ جھاڑیاں نظر آ رہی دور نزدیک؟
کہنے کہ ہاں وہ جھاڑیاں نظر آ رہی کہ مجھے وہاں لے چلو. وہاں لے گئے تو ایسے دیکھتے دیکھتے چندیائی آنکھوں سے کہا یہاں کھدائی کرو. کھدائی کی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا. سارے لشکر کو پلایا. تو خالد بن ولید کہنے لگے تجھے پتا کیسے تھا کہ یہاں چشمہ ہے؟ کہنے لگے جب ڈاکے مارتا تھا تو پانیوں کا خیال رکھتا تھا کہ پانی کہاں ملتا ہے. تو میں وہ جگہ تلاش کیوں تھی کہ جہاں سے پانی ملتا. تو میرے بھائیو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے ایسی زندگی لائے کہ راہزن راہبر بن گئے, ڈاکو ہادی بن گئے, گمراہ راہ دکھانے والے بن گئے, بتوں کے پجاری رضی اللہ عنہ بن گئے, مرنے سے پہلے جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں. یہ صرف واحد نبی ہے جس کے غلاموں کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارتیں سنا دی. آپ نے فرمایا میرا ایک ساتھی ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا. تو سلمان فارسی کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے مرحبا مرحبا کہیں گے. پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا جنت میں بڑا حسین. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے. میں سمجھا میں قریشی ہوں یہ میرا ہی ہوگا. جب جا کر دیکھنے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے, میرا تو رفیق ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں اپنے قریب کر لیا. پھر فرمایا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. راضی ہو؟ آپ نے پوچھا راضی ہو خوش ہو؟ تیرا گھر میرا گھر جنت میں آمنے سامنے ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے کہ یا رسول اللہ بس میرا گھر پورا ہو گیا, میرا گھر پورا ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا طلحہ اور زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک ہوتا ہے سفر. جو بڑے لوگ چلتے ہیں تو ایک نوکر ساتھ چلتا ہے ساتھ ساتھ. تو کہا ہر نبی کے ساتھ ایک چلے گا, میرے ساتھ 2 چلیں گے, ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا. دنیا ہی میں جنت کی بشارت. آپ نے فرمایا بلال کیا بات ہے جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں. حارثہ بن آپ جنت میں گئے تلاوت کی آواز آ رہی. آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام حارثہ بن نعمان ہے جس کی تلاوت جنت میں گونج رہی ہے. آپ نے کہا یہ مقام کیسے مل گیا؟ کہ یا رسول اللہ ماں کا بڑا خدمت گزار تھا, ماں کی دعاؤں نے جنت میں اس کی گونج کو زندہ کر دیا. جنت گونج اٹھی اس کی تلاوت سے. ماں کی دعا انسان کو یہاں تک پہنچا دیتی. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائیوں سارے عالم کے لیے رہبر بن کر آئے, ہادی بن کر آئے, ساری کائنات کو جہنم سے نجات دلانے, جنت کی راہیں دکھانے, پرامن زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے آئے. عرب سے بڑھ کر کوئی ڈاکو نہ تھا, عرب سے بڑھ کر کوئی قاتل نہ تھا, عرب سے بڑھ کر کوئی ظالم اور پتھر دل نہ تھا. آپ نے ان پتھر دلوں میں 23 برس محنت کی اور ان کو اتنی بلندیوں تک پہنچا دیا کہ نبیوں کے بعد جب صف بنے گی تو اس میں حضور کے صحابہ کھڑے ہوئے ہوں گے. نبیوں کے بعد جب جنت میں داخلہ ہوگا تو اللہ کے محبوب کے ساتھیوں کا داخلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک پاکیزہ نبی دیا. بھائیو اس کی مبارک زندگی کو اپنا کے چلنا یہ ہماری آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو محفوظ رکھا ہے, باقی رکھا ہے. آپ کی زندگی گم نہیں ہوئی. ابھی تو 1424 سال ہجری سے لیکن آپ کی پیدائش سے آپ 1477 سال, کیونکہ آپ 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. تو ہجری کا سال شروع ہوتا ہے ہجرت سے. پیچھے 53 سال اور اس میں جمع کریں تو 1424 میں 53 سال اور جمع کریں تو 12 ربیع الاول کا دن بنتا ہے جب کائنات میں بہار آئی اور ساری دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا. جس دن آپ ادھر پیدا ہوئے ایک یہودی آیا ہوا تھا مکے میں تجارتی مال لے کر. وہ کہنے لگا صبح صبح حرم میں, او بھائی قریشیو آج کوئی بچہ پیدا ہوا؟
تو لوگوں نے کہا ہاں ہوا ہے. کہنے لگا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں زندہ ہے. کہنے لگا نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مر چکا ہو اور وہ آج پیدا ہوا ہو. تو انہوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، تو مجھے دکھاؤ. تو گھر گیا، دروازے پہ کھڑا ہوا، ہمارے نبی کو باہر لایا گیا. جو اس نے دیکھا انہوں نے کہا ہائے ہائے آج نبوت یہودیوں سے نکل گئی. وہ لوگوں یہ ہے دو جہان کا سردار جس کا دنیا کو انتظار تھا، یہ ہے جس کی وجہ سے کائنات سج گئی ہے. اس کا نام ایک دن آئے گا مشرق اور مغرب میں چمک کر رہے گا. 4 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ اماں حلیمہ کے ساتھ بکریاں چرا رہے ہیں تو عیسائی گزرے. عیسائی تو نے آپ کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بڑے حسین ہوتے تھے جیسے کسی نے وہاں لکیریں لگا دی ہوں میک اپ کرتے ہوئے. تو انہوں نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ اماں حلیمہ سے کہنے لگے اس بچے کی آنکھوں میں یہ ڈورے ابھی ہوئے ہیں یا شروع سے ہیں؟ انہوں نے کہا شروع سے ہیں. تو انہوں نے ایک دم کمر سے کپڑا اٹھایا تو مہر نبوت کو دیکھا تو کہنے لگے خاتون تجھے مبارک ہو، یہ وہ بچہ ہے جس کے ساری دنیا انتظار کر رہی ہے. یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے جس کے لیے ساری کائنات کو انتظار ہے. وہ کہنے لگے اگر یہ تم ہمیں دے دو ہم اسے اپنے دیش لے جائیں گے، اس کی بڑی پرورش کریں گے، بہت اس کو پالیں گے. کہا نا بھائی نا میرے پاس امانت ہے، میں نہیں دے سکتی. اس چھوٹی عمر سے اور چھوٹا پیچھے چلے جائیں تو آپ کے چچا حضرت عباس کہنے گے یا رسول اللہ میں نے تو بچپن میں دیکھ لیا تھا کہ آپ کی شان بڑی اونچی ہوگی. آپ نے کہا کیسے دیکھ لیا تھا؟ کہا ایک دفعہ آپ چھوٹے معصوم چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے تو بچہ لیٹے لیٹے ہاتھ مارتا ہے، کبھی پاؤں کبھی ہاتھ، کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ایسے کرتا ہے. تو کہنے کے اوپر 14ویں کا چاند تھا تو آپ جب ہاتھ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا، جدھر آپ کے ہاتھ کی حرکت ہوتی چاند ادھر ہو جاتا. میں سوچ رہا یہ کیا چکر ہے، یہ بچے کی حرکت سے چاند کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تو مجھے اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا، اب سمجھ میں آ گیا کہ بحر بر آپ کی غلامی میں ہیں، چاند تو چھوٹی سی مخلوق ہے. تو آپ نے فرمایا تو میں بتاؤں کیا بات تھی؟ كان القمر يناغيني ويحاكيني ويمنعني من البكاء. چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں سناتا تھا اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا. جس کو چاند آ کر لوریاں سنائے وہ کتنے اونچے مقام والا ہو. نسب حسب خاندان ہر چیز میں سب سے اعلیٰ بالا بلند حسن ایسا بخشا. اما عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں مار بیٹھتی. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند تھا اور ہمارے نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، صرف دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی. تو کبھی میں چاند دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ کا حسن چاند کے حسن کو شرما رہا تھا. کامل اکمل نمونہ بنا کے بھیجا. حسب نسب سب سے اعلیٰ نسب بنایا، سب سے ساری دنیا میں سے آدم کو چھانٹا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب کو چھانٹا، عرب میں سے مضر کو چھانٹا، مضر میں سے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چھانٹا اور ہزاروں سال کے مراحل سے نکال کر پوری انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چھانٹ کے بنایا. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو بجائے اس کے کہ آپ کہتے غار حرا میں ملی تھی تو 40 سال اور 11 دن میری عمر تھی جب ملی تھی. آپ نے کیا کہا؟ ابھی آدم کا وجود بھی نہ تھا اور مجھے اللہ نبی بنا چکا تھا. آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں گوندا گیا تھا کہ میرا اللہ میرے سر پہ تاج نبوت سجا چکا تھا. چلو آدم علیہ السلام تو کل کی بات ہے، زمین آسمان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے کائنات کی ابتدا سائنسدان کہتے ہیں آج سے 15 ارب سال پہلے ہوئی. آج سے 15 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا، اس سے یہ کائنات بننا شروع ہوئی.
اللہ تعالیٰ نے یا 15 ارب سال یا 15 خرب، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، سائنس کی بات ہے، سچی بھی ہو سکتی جھوٹی بھی ہو سکتی، لیکن زمین آسمان کے بننے سے پورا 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی۔ آدم علیہ السلام تو بہت 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 اربوں سال بعد دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا، قرآن میں سورہ یاسین کو پڑھا، سورہ یاسین کی ابتدا سنو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ انکا انکا انکا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا آپ، تو اس کا مطلب ہے جب لوگ کیسٹ سنیں گے نا اس بیان کی، تو آپ جب میں لفظ بولوں گا تو انہیں پتہ چلے گا کچھ لوگ سامنے بیٹھے تھے جن سے مولوی صاحب کہہ رہے تھے آپ، میں کہتا ہوں تو سننے والا یہی سمجھے گا کہ آگے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں تم، میں کہتا ہوں تو، میں کہتا ہوں آپ، یہ 3 لفظ صرف اسی وقت بولے جا سکتے ہیں جب آدمی آگے بیٹھا ہوا ہو، اور جب شخص بیٹھا ہوا نہ ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے وہ لوگ، وہ ایک، یہ غائب کے لیے، لیکن جو آدمی سامنے ہے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا وہ، میں کہتا ہوں آپ، میں کہتا ہوں تم، میں کہتا ہوں تو عربی زبان میں لفظ کاف انکا انکا، ابھی نہ آدم ہے نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، تو اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ تو آگے کھڑا ہے نا محبوب، یہی تو کہہ رہا ہے تو انکا انکا، تو میرا رسول، ہوا کو تو نہیں لگا رہا، خلا کو تو نہیں کہہ رہا، کوئی سامنے ہے کہہ رہا انکا انکا انکا، پھر آگے جو ہے نا یہ ایک تو یاسین والقرآن الحکیم، ایک قسم تو قرآن کی اٹھائی ہے، ایک قسم ہے لفظ انا اور لام جب کٹھے ہو جائیں تو یہ بھی پھر قسم بن جاتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن کی، مجھے قسم ہے میرے محبوب، 2 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے۔ لیکن اس کا نزول کب ہوا؟ جب کافروں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، قریش کہنے کہ تو رسول ہے ہی کوئی، کہاں سے آ گیا، کہاں سے آ گیا، تو کہاں سے رسول آ گیا، روٹی ملتی نہیں، کپڑے ملتے نہیں، رسول کہاں سے آئے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بولنے نہیں دے گا، چوپ، میں جواب، تیرا وکیل صفائی نہیں ہوں، موکل نہیں بولتا، وکیل بولتا ہے، تیری جگہ میں نے بولنا ہے، چوپ خاموش۔ ایک دم جبریل آئے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، او میرے نبی کے منکرو سنو، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم ہے مجھے یہ میرا ہی رسول ہے۔ تم کہتے پھرو رسول نہیں، انکا تو میرا رسول ہے، تو گویا نہ زمین نہ آسمان، نہ چاند نہ تارے، نہ جبریل نہ میکائیل، نہ عرش نہ فرش، نہ لوح نہ قلم، نہ کرسی نہ آدم، لیکن حبیب مصطفیٰ موجود ہے۔ اگر انکا تو میرا رسول، تو میرا رسول، تو اللہ نے ذات کو اتنا بلند کر دیا، اتنا اونچا کر دیا، ساری دنیا کیا سیرت بیان کرے، وہ کیسے بیان کرے، سارا جگ جہان اکٹھا ہو کے بولے بھی صحیح، لکھے بھی صحیح، اور قیامت تک بولتے جائیں لکھتے جائیں، تو اس ہستی کی زندگی کے ایک ذرے کو بھی نہیں کھول کے بیان کر سکتا۔ ہاں، نسب بھی علی شان، حسب بھی علی شان، کسی نبی کا نسب موجود نہیں، ہمارے اپنے نسب موجود، چوتھی پیڑھی کی تو ہم پتہ نہیں سڑا کون آئی تو کون کوئی نہ آئی، نہ دی قبر دا پتہ، نہ دے نا دا پتہ، نہ دے علاقے دا پتہ، پتہ نہیں چوتھی پیڑھی، پتہ نہیں کسی نے شاید کوئی یاد ہوئے، نہیں اپنی چوتھی پیڑھی یاد کوئی نہیں۔ تو اللہ کے محبوب کی 80 پیڑھیاں ہیں، 80، اور اللہ نے ساری موجود کر دی، دنیا میں طاقت نہیں کہ ان کو گم کر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بن عبداللہ، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معد، بن عدنان،
بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلباس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناقش بن ماخي بن عوفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيزي بن زيشان بن عيسر بن أقناب بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن نزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يارو بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيسر بن آدم عليه السلام. میں نے گھوٹکی میں بیان کیا میں ہر مہینے 15 دن تبلیغی جماعت میں گزارتا ہوں، 15 دن گھر گزارتا ہوں، تو کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں. تو ابھی ہم سندھ کا سفر کر کے میں آیا ہوں، تو گھوٹکی میں میں نے بیان کیا وہاں ڈاکوؤں کا ایک سردار آیا ہوا تھا، سارے اپنے گینگ کو لے کے، وہ کچے میں رہتے ہیں، نہ پولیس جائے نہ حکومت جائے، تو وہ سارے اپنی چادروں میں کلاشن کوفیں چھپا کر، ان بیچاروں کو کسی نے بتایا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کوئی مسلمان کتنا برا کیا ہونا، اس کے اندر میں اللہ اس کے رسول کا ایسا تعلق ہے جس دن اس کو پانی لگ گیا وہ ہارا ہو کے باہر آ جائے. بتانے والا کوئی نہیں، صحبت کوئی نہیں، سوسائٹی کوئی نہیں، ماحول کوئی نہیں، کوئی ادھر بہک گیا کوئی ادھر بہک گیا، کوئی ادھر لڑک گیا کوئی ادھر لڑک گیا. میرا اپنا ایک کزن تھا، عید کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی میں پکڑ کے لے آیا تو آ گیا، جوانی بھی مر گیا. ایک دن اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تو مجھ سے کہنے لگا طارق میاں، میں قبلے وال منہ کر کے آہستہ ہی نہیں تھکیا، میرے ہائے نکل گئی ہیں، اتنا ادب. دیکھو تو نشہ بھی تھا، سارے کام جو ذمہ داروں کے ہوتے، تو اتنا ادب. تو میں کہا آج تک میں کبھی قبلے وال منہ کر کے تھکیا نہیں. میں کس بات پہ رویا کہ ہائے کاش کوئی اس پر محنت کرتا تو یہ کیسا ہیرا بنتا. کتنے ہیرے ہیں جو ان کھڑے دنیا سے چھپ جاتے ہیں، کوئی محنت کرنے والا ہوتا تو یوں تو نہ ہوتا. مجھے نہیں پتا کہ ڈاکو آئے بیٹھے بیان میں. صبح ہم آگے جا رہے تھے 7 کا بعد، تو ہم ایک جگہ ناشتہ کر رہے تو مجھے چند لوگوں نے کہا کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار آیا بیٹھا، ملتا ہے آپ سے. گھر میں آیا تو نے بڑا پکڑ باندھا ہوا اور کہ ایسے بیٹھ کے جیسے غلام بیٹھ. مجھے کہنے لگا صحیح رات جو تو نبی دا پیڑی سنایا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. کہنے لگا آپ ہمارے کچے میں آؤ، ہم آپ کی دعوت بھی کرے گا، سب کو اکٹھا کر کے آپ کا بیان سنائے. میں کہا چوری کے بکرے نہ لے آئے جو انڈی. ایک ڈاکو بھی اللہ اس کے رسول کی محبت ایسی رکھتا، وہ سارا خطرہ مول لے کے آیا صبح کے وقت ملنے کے لیے. تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آئے ہیں. یہ زندگی امتحان ہے، اس میں خیر شر، اس میں عزت و ذلت، فقر اور بیماری، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ دنیا کی قید کوئی قید نہیں، یہ آزادی کوئی آزادی نہیں. دنیا میں آزادی نام کی کوئی چیز نہیں، سب لوگ قیدی ہیں، سب قیدی ہیں. کوئی من کا قیدی، کوئی مال کا قیدی، کوئی سونے چاندی کا قیدی، کوئی حکومت کا قیدی، کوئی کرسی کا قیدی، کوئی 4 دیواری کا قیدی، کوئی نوکری کا قیدی، کوئی پیٹ کا قیدی، کوئی شہوت کا قیدی، کوئی نشے کا قیدی، کوئی اپنی عادات کا قیدی. دنیا میں آزاد کوئی نہیں ہے، سب قیدی ہیں. سب سے بڑا قیدی وہ ہے جو نفس کا قیدی بن جائے، اس سے بڑا قیدی کوئی نہیں ہے. اور یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. ایک قاتل نے 10 قتل کیے، سزائے موت ہو گیا.
تو ایک دفعہ تو پھانسی چڑھے تو باقی 9 کا بدلہ کہاں سے لیا جائے؟ 9 تو سر پر ہیں، کہاں سے بدلے؟ مر چکا ہے وہ آتا نہیں اس میں اخباروں میں 50 دفعہ جج نے پھانسی کا حکم دے دیا. 50,000 دفعہ بھی اگر جج صاحب پھانسی کا حکم دیں تو جان تو ایک ہے جو چڑھ جائے گی. پچھلا بدلہ کہاں سے لیا جائے؟ اور ایک مظلوم پستے پستے کتنے بے گناہ قیدی ہیں جیلوں میں سڑ سڑ کے مر جاتے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی جھوٹے مقدموں میں، کیونکہ اللہ کا خوف نکل گیا. حکمران بھی اور تاجر بھی اور زمیندار بھی اور عوام بھی اور محکمے بھی اور ہر صرف پولیس کی بات نہیں ہے، صرف فوج کی بات نہیں ہے، ہم سب کے اندر سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے. اللہ کے خوف کے نکل جانے کی وجہ سے مظلوم پس رہا ہے، ظالم دندنا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ اللہ کے نبی نے خبر دی، ایک دن آئے گا جب مجرم محرم جدا ہوگا. یہ دنیا جزا اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو کربلا نہ ہوتی، حسین کا سر نیزے پہ نہ چڑھتا، یزید تخت پہ نہ بیٹھتا، ابن زیاد فتح کا جھنڈا نہ لہراتا اور شمر پلیت آل رسول کا خون نہ پیتا. یہ جزا سزا نہیں ہے، فیصلے آگے ہو رہے ہیں. وہ آگے دن آ رہا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوه اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة الرافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بصا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة يلك لك هل اتاك حديث الغاشية وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا فإذا نفخت في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. یہ سارا قرآن پکار رہا ہے پولیس والے کو بھی بتا رہا ہے، قاتل کو بھی بتا رہا ہے، مقتول کو بھی بتا رہا ہے، زانی کو بھی بتا رہا ہے، پاکدامن کو بھی بتا رہا ہے، چور کو بھی بتا رہا ہے، سعد کو بھی بتا رہا ہے، مجرم کو بھی بتا رہا ہے، محرم کو بھی بتا رہا ہے، ظالم کو بھی بتا رہا ہے، مظلوم کو بھی بتا رہا ہے، حق والے کو بھی بتا رہا ہے، جھوٹوں کو بھی بتا رہا ہے کہ اللہ خود آ رہا ہے فیصلہ کرنے. وہ پاکستان فیصلہ باد جیل نہ ہوگی، وہ پاکستان کا کمزور جج نہ ہوگا، وہ پاکستان کا کمزور وکیل نہ ہوگا، وہ پاکستان کی حکومت نہ ہوگی، وہ اللہ ہوگا، اللہ جو ظلم سے پاک، جو عدل ہی عدل، جو طاقتور، جو زور سے پاک، جہالت سے پاک، کبھی کسی کا جرم دوسرے پر نہ لگائے گا. لا تزر وازرة وزر اخرى. آج کوئی کسی کی فرض جرم لے کر آج کسی کی FIR غلط نہیں کٹے گی. یہ غلط FIR کاٹنے والے سن لیں، ان کی بھی ساتھ FIR کٹ رہی ہے. چند پیسوں پہ مجرم کو نکال دیا، محرم کو ڈال دیا، 4 دن کی چوپڑی تو کھانے کو مل جائے گی، لیکن وہ کیا دن ہوگا جب ظالم ایک طرف ہوں گے، مظلوم ایک طرف ہوں گے. تو تم حسین کے ساتھ کھڑے ہو کے اچھے لوگو گے یا ابن زیاد کے ساتھ کھڑے ہو کے اچھے لوگو گے؟ صرف ابن زیاد ظالم نہیں ہے، وہ بھی ظالم ہے جو آج کے دور میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑ رہا، انسانیت کو نوچ رہا، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اوروں کے پیٹ پھوڑ رہا ہے. اور وہ بھی صرف ظالم نہیں ہے، قیامت تک میرے بھائیو مظلوم کا ساتھی اللہ ہے، چاہے مظلوم کافر کیوں نہ ہو. ضروری ہے اللہ دنیا میں نتیجہ دکھا دے. کوئی حسین کا نتیجہ نکلا، آل رسول 16 آدمی ذبح ہو گئے، 16 افراد جن کے خون کا ایک ایک قطرہ سا تو زمین آسمان سے زیادہ قیمتی تھا.
اور ابن زیاد جیسے شمر جیسے کتے وہ جھنڈے لہرا گئے فتح کے. امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, میں نے ایسا حسن آج تک نہیں. جب خون نکل جائے تو چہرہ ایک دم پیلا ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, پیلا ہو جاتا ہے, تو سارا خون نکل گیا اور بہار اب بھی باقی ہے. تو پھر اس نے ایسے چھڑی اٹھائی اور ایسے ہونٹوں مارا, ایسے ماری, ایسے ماری. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں بیٹھے تھے, کہنے کو بدبخت یہاں سے چھڑی ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پر نبی کی ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے. میرے بھائیو, ظالم مظلوم کی کہانی نئی نہیں پرانی ہے, پہلے دن سے ہے, قابیل حابیل سے شروع ہے. ظالم مظلوم اسی دن آ گئے تھے جس دن آدم سے دنیا سجائی گئی تھی. دنیا کا پہلا ظالم حابیل ہے اور پہلا مظلوم قابیل ہے, پھر مظلوموں کا سردار حسین ہے. اب تمہاری مرضی ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہو. تو یہ فیصلے کا جگہ نہیں, 10 سال جیل کاٹ کے نکل گئے, اس سے معافی نہیں ہوگی جب تک توبہ نہیں ہوگی, معافی نہیں ہوگی. یہاں پھانسی پہ چڑھ گئے, لیکن اگر اندر سے توبہ نہیں کی تو یہ پھانسی پہ چڑھنا بھی نہیں بخشوائے گا. مظلوم بن جاؤ بھائیو, فیصلے کا دن آگے آ رہا ہے جب اللہ کہے گا جہنم لاؤ, جہنم لاؤ, وجیء یومئذ بجہنم, وہ آئے گی بھڑکتی ہوئی اور پھٹتی ہوئی اور دہکتی ہوئی. پھر کہے گا جنت لاؤ, وازلفت الجنت للمتقین, وہ آئے گی مہکتی ہوئی, چمکتی ہوئی, دمکتی ہوئی. پھر اللہ کہے گا پل صراط لاؤ, ان منکم الا واردھا. پھر اللہ کہے گا ترازو لاؤ, کون سا؟ جو آج تولے گا کس کو, سونے کو چاندی کو نہیں, جو آج تولے گا جھوٹ اور سچ کو, جو آج تولے گا ظالم و مظلوم کو, جو آج تولے گا قاتل و مقتول کو, جو آج تولے گا چور اور ساد کو, جو آج تولے گا رشوت اور حلال کو, جو آج تولے گا سود کو حلال کو, جو آج تولے گا زنا کو پاک دامنی کو, جو آج تولے گا قرآن کو موسیقی کو. لاؤ یہ ترازو لاؤ, یہ ترازو آ گیا, یہ اللہ آ گیا, یہ دوزخ آ گئی, یہ جنت آ گئی, یہ پل صراط آ گیا. پھر اعلان ہو گیا پیشنی کی عدالت میں, ہاں فلاں کو حاضر کیا جائے. اعلان ہوگا طارق جمیل بن علا بخش کو حاضر کیا جائے. یا اللہ یا اللہ, یہ وہ وقت ہے جب مائیں اولاد بھول جائیں گی, باپ جگر گوشے بھول جائیں گے, بیویاں خامن بھول جائیں گی, خامن بیویاں بھول جائیں گے, مائیں معصوم لال تک بھول جائیں گی, اور تو اور نبی اپنی امتیں بھول جائیں گے. کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی, آدم کا کہہ رہے نفسی نفسی, نوح کہہ رہے نفسی نفسی, ابراہیم کہہ رہے ہیں نفسی نفسی, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, نفسی نفسی. صرف ایک 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 ہستی ہوگی محمد مصطفیٰ کی جو کہیں گے یا اللہ امتی امتی, یا اللہ امتی امتی, یا اللہ میری امت بچا لے, یا اللہ میری امت بچا لے, یا اللہ میری امت بچا لے. ورنہ نبی امتیں بھول جائیں گی, مائیں لال بھول جائیں گی. اس دن میرا آپ کا وفا والا نبی ہوگا, وہ ایک ہوگا جس کی جھولی پھیلی ہوگی, ہاتھ اٹھے ہوں گے اور وجود لرز تڑپ کانپ رہا ہوگا. یا اللہ میری, یا اللہ میری, واہ واہ واہ, تو ہماری لاٹری نکل آئی, ہم حضور کی امتی بن گئے. تو ہم نے کہا تھا ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بناؤ, اور ہمارے بھاگ جاگ اٹھے ہیں. ہمارا قیدی بھی خوش نصیب ہے, ہمارا سپاہی بھی خوش نصیب ہے, ہمارا جیلر بھی, اور ہمارا مرد بھی, ہماری عورت بھی, ہمارا ادنا اور اعلیٰ, مہتر و کیتر, امیر و امیرن, غریب و غریبن. اللہ کی قسم اس سے بڑی دنیا میں لاٹری کسی کی نہیں نکلی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے. تو وہ دن آئے گا تو جہنم بھڑکے گی, جنت مہکے گی, پل صراط جھول رہا ہوگا, ترازو ہل رہا ہوگا, اور اللہ مجھے سامنے کھڑا کرے گا, ہاں آج کیا کر کے لائے ہو. دنیا کی عدالتوں میں تو جھوٹے نکل جاتے ہیں, سچے تختہ دار پہ چڑھ جاتے ہیں. دنیا کی عدالتوں نے حسین کا سر کاٹ دیا, ابن زیاد کو تخت پہ بٹھا دیا. آج اللہ ہے, اللہ احد صمد لا شریک لہ, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح
العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوافع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ شہنشاہ آ چکا ہے عدالت میں، یہ شہنشاہ آ چکا ہے عدالت میں. آج جیلر بھی کھڑا ہوا ہے اپنی فائل پکڑ کے، آئیے پہرے دار بھی کھڑا ہے اپنی فائل پکڑ کے، آج چیف جسٹس کا جج بھی حقیر بکری کی طرح کھڑا ہے اپنی فائل پکڑ کے، آج وکیل بھی موکل بھی جج بھی قاضی بھی شاہ بھی گدا بھی آج سب کھڑے ہیں. آج ان کی FIR دکھائی جائے گی، آج ان کی وکالت خود ہوگی، ان کو وکیل نہیں ملا جائے گا. بول بول طارق جمیل آج کیا لایا ہے، آج کیا لایا ہے؟ آج کا ترازو سونے چاندی کو نہیں جانتا، سچ اور جھوٹ کو جانتا ہے. اگر نیکیوں کا پلڑا غلط ہو گیا، ہلکا ہو گیا، گناہ وزنی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہے گا پکڑو فلاں فلاں کا بیٹا بازی ہار گیا. تو یہاں تو مجرم کو پولیس آتی ہتھ کڑی لگاتی، ہتھ کڑی ڈالتی، اور وہاں پولیس آئے گی پکڑنے کے لیے، ادھر دیکھنا ہے، یہاں منہ یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں اور اس کو یوں کھینچیں گے تو اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا، اور اس کو ایسے جھٹکا دیں گے، اس سے لڑکتا ہوا جائے گا، کہے گا رحیم رحیم رحیم. وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں. ہے میرے بھائیو، یہ فیصلہ آباد کی جیل نہ ہوگی، یہ آگ ہے، وہ آگ ہے، اللہ کی قسم آگ ہے. کون سی انہا لظا بھڑکنے والی، کون سی نزاعۃ للشوا کھال کو اتار دینے والی، کھال کو اتار دینے والی، کون سی فی سموم و حمیم دھوئیں سے بھری ہوئی، پانی کھولتے سے بھری ہوئی. ایک لوٹا پانی دوزخ کا نکال کر 7 سمندر میں ڈال دو، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے. لا تبقی ولا تذر، نہ زندہ رکھے گی نہ موت دے گی، نہ مریں گے نہ جیئیں گے. لا يموت فیہا ولا یحیا. میرے بھائیو، یہ قید کوئی قید نہیں، یہ پھانسی کوئی پھانسی نہیں، یہ کوڑا کوئی کوڑا نہیں. خدا نہ خواستہ اگر وہ بازی ہار گئے اور اللہ نے کہہ دیا مجرم ہے، تب آنکھ کے سوا کچھ. چند دن پہلے گرم لقمہ منہ میں چلا گیا، ایک چھالا تالو میں نکلا، میں 10 دن روٹی نہیں کھا سکتا، 10 دن تڑپ گیا، اور ساتھ میرے آنسو نہ تھمے میرے مولا. تو بالکل ایک چھوٹا سا نوالا اور میرے سالن کی آگ، تیری آگ تو بڑی زبردست ہے میرے مولا، اگر اس میں چلے گئے تو بنے گا کیا؟ وہ مونچھی نیچی کر لو، ان کا مونچھ اونچی رہنی چاہیے، نیچی کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، گردن جھکا دو، جہنم کوئی نہیں سہ سکتا. یہ ناکامی ہے، یہ جیل ہے سینٹرل جیل، اس کا گیا اب نہیں نکلے گا. اور اگر وہ بھاگ جاگ اٹھے اور اس کے پلڑا وزنی ہو گیا تو اللہ اعلان کرے گا مبارک دے میرے بندے کو، یہ پاس ہو گیا ہے، اس سے رہائی کا پروانہ دیا جائے. تو ایسے پروانہ پکڑے گا اور ایک نعرہ مارے گا زور سے. اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، یہ نعرہ ہے، قرآن نے لفظ بنا دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں رہائی کا پروانہ آئے گا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہو کرے گا.
وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہ میں رہا ہو گیا. دیکھو اس طرح ہو کتابیا پروانہ پڑھو پروانہ پڑھو، دیکھو 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 پر جنت لکھی جا چکی ہے، کامیاب کامیاب. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا، تجھے رہائی کیسے ملی؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پتا تھا میرے رب نے میرا حساب لینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، لوگ حاصل رہے، میں بیدار رہا. وہ سو کے رات گزار گئے، میں رو کے رات گزار گیا. وہ عیاشی کرتے رہے، میں مسلح پہ تڑپتا رہا. یہ ہے آج عزتوں کا دن. اللہ دیکھتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. حلال کھانے والے کو تنخواہ میں بچے کی دوائی نصیب نہیں ہے، اور حرام کھانے والے کا بینک بھرا ہوا ہے، کہ اللہ دونوں کو برابر تول دے گا. تو جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ کے سب انہیں معاف کر دے گا. تو پھر تو حسین اور یزید ایک جیسے ہو، پھر ابن زیاد اور حسین ایک جیسے ہو، پھر شمر اور حسین میں کیوں لڑا، کیوں کربلائیں قائم ہوئی؟ اگر اللہ بڑا غفور و رحیم کی ہو جائے کہ وہ رات زانی نو بھی ایویں کر دینا، رات تہجد گزار بھی کرا، تو کربلا کیوں آ گئی؟ یہ عشق کی لازوال داستانیں تاریخ اور دھرتی کے صفحات پہ کیوں انمٹ نقش چھوڑ گئی؟ کیوں کیوں لوگ سولیوں پہ لٹک گئے، کیوں آروں سے چر گئے، کیوں آگ میں کود گئے، کیوں شیروں کے پنجوں کے نیچے ادھیڑ دیے گئے؟ کوئی تو اوپر ہے جو دیکھ رہا ہے، مجرم اور محرم کا فرق جانتا ہے. جبھی تو لوگ سب کچھ قربان کر گئے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پاس ہو گیا، وہ کہے گا پاس. پھر اوپر سے اللہ دوسری آواز آئے گی، لوگوں سنو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو پاک زندگی مبارک ہو، مزیدار زندگی جس میں موت ختم، جس میں بڑھاپا ختم، جس میں نیند ختم، جس میں تھکن تھکاوٹ ختم، جس میں بیماری ختم، جس میں وقت تھم جائے گا، جس میں زندگی کو قرار آ جائے گا، جس میں عزتوں کو عروج ملے گا، زوال نہیں، جہاں صبح ہوگی شام نہ ہوگی، چڑھتا ہوا دن ہوگا ڈھلتا ہوا کبھی کوئی نہ دیکھے گا، جہاں ہمیش ہمیش کی شہنشاہیوں کا اللہ مالک بنائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور میں تمہیں دکھاؤں کیسا ملک ہے کامیاب ہونے والوں کا. فی جنت عالیہ، اونچی جنت، قطوفها دانیہ، جھکے پھل، کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے کرو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کی. ایک پینے کا دور ہوگا، یتنازعون فیہا کاسن لا لغو فیہا ولا تاثیم، وہاں ڈال ڈال کے پی رہے، ایک دوسرے کے ہاتھوں سے لے رہے، ایک دوسرے کو دے رہے، ایک دوسرے سے لے رہے، جام بھر بھر کے پی رہے. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہوگا جہاں یسقون فیہا کاسن کان مزاجها زنجبیلا، جہاں جنت کی عورتیں ہاتھوں میں ڈال کے پیش کریں گی. وہ عورت ایسی ہے کہ انگلی کا پورا سورج کو دکھائے تو سورج اندھا ہو جائے، اس کا چہرہ کیسا حسین ہوگا. وہ جب اپنے خامند کو شراب پیش کرنے کے لیے آگے بڑھے گی تو ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اس کو دکھائے گی. اس کے کھلے ہوئے بال سر کی چوٹی سے پاؤں کی ایڑے تک بل کھاتے لہرا رہے ہوں گے. ان بالوں میں ایک بال توڑ کے دنیا میں ڈالو، سارا جہان روشن ہو جائے گا. وہ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں. وہ مردوں سے بات کرے، مردے زندہ ہو جائیں. سورج کو انگلی دکھائے، سورج نظر نہ آئے. اندھیروں میں کلائی ظاہر کر دے، سارا جہان روشن ہو جائے. دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے، کائنات میں خوشبو پھیل جائے. یہ ہوں گی، یوں پیش کر رہی ہوں گی پلانے والوں کو. یہ اوپر کا درجہ ہے. ایک اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے جہاں اللہ خود ساقی بن کر آئے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ کلیوں کو خود پلا رہا ہو. ساقی ہی اللہ، ساقی ہی اللہ. تو میرے بھائیو، آؤ آج ہم میلاد کے موقع پہ توبہ کریں. ہاں، توبہ دل کے عمل کا نام ہے. پولیس توبہ نہیں کروا سکتی، ڈنڈا آدمی کو توبہ نہیں کروا سکتا، جیل توبہ نہیں کروا سکتی. کتنے جو جیل میں منصوبے بناتے ہیں کہیں نہ جل کے، اس کا یہ کر دیں گے، اس کا وہ کر دیں گے، بیٹھے جیل میں ہیں، منصوبے باہر بنا رہے ہیں. توبہ کرو بھائی، آج اللہ کے نبی کو ٹھنڈک پہنچے، آج اللہ کا نبی خوش ہو جائے کہ میری امت نے توبہ کر لی. اصل میلاد ہے ہی ہم توبہ کرتے اس محبوب کے ساتھ عہد و پیمان کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھو نا ایک دفعہ. یہ کیا ہے؟ یہ عہد ہے، یہ اقرار نامہ ہے. یا اللہ،
تیرے غلام، یا اللہ تیرے محبوب کے غلام، یا اللہ وہ کریں گے جو تو کہے گا، وہ کریں گے تیرا نبی کہے گا۔ دیکھو آپ نے یہ ایک لباس تھا نا، یہ جیل والوں نے دیا ہے آپ کو، رہنے کی جگہ جیل والوں نے مخصوص کی ہے۔ موت تک ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جو پہنایا وہ پہنیں گے، جو کھلایا وہ کھائیں گے، جیسے چلایا ویسے چلیں گے، جو کرایا وہ کریں گے، جس کو چھڑوایا اسے چھوڑ دیں گے۔ اس طرح کرتے ہوئے مر گئے تو خود اللہ کا حبیب پہلا جام تو محبوب کے ہاتھوں پیو گے۔ میدان محشر میں اللہ کا نبی بولا گا آؤ میری آخری امت میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کوثر پلاؤں، کوثر۔ تو بھائی آج مبارک دن ہے، وہ قدرتی دن بھی پیر کا ہے، تاریخ بھی 12، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ پیر کا دن 12 ربیع الاول۔ تو بھائی آج ہم مل کر توبہ کر لیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ توبہ کرتے ہیں نا سارے بھائی؟ ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آج اللہ کو خوش کر، اس کے محبوب کو ٹھنڈک پہنچے کہ میری امت کو اتنے بندوں نے توبہ کر لی، میری اتنی امت نے توبہ کر لی۔ آج چونکہ آپ کے پاس بھی پیر کے دن اور جمعرات اور سبحان ہے بھی پیر ہیں اور ہے بھی 12 ربیع الاول، ہر پیر اور جمعرات کو پوری امت کی کارگزاری ہمارے نبی کے سامنے پیش کی جاتی۔ تو آج جب فیصلہ آباد جیل کی کارگزاری پہنچے گی ہمارے نبی کے دربار میں تو کتنے خوش ہوں گے کہ سپاہی نے بھی، جیلر نے بھی، ڈی آئی جی نے بھی، انسپیکٹر نے بھی، تھاندار نے بھی، قیدی نے بھی، سزائے موت والے نے بھی، چور والے نے بھی، سب نے آج توبہ کر لی، توبہ کر لی۔ کتنی راحت ہوگی آج میرے محبوب کو۔ یہ کہہ اٹھیں گے انشاءاللہ یہ ہیں میری میلاد منانے والے، یہ ہیں میری میلاد منانے والے جنہوں نے آج سچی توبہ کی ہے، نعت بھی پڑھ دی، جلوس بھی نکال دیا، توبہ نہ کی تو میلاد کیسے اور خوشی کیسے؟ تو بھائی آج میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں اور اپنے اللہ کے دربار میں رو رو کر مانگی کہ یا اللہ ہمارے جرم معاف کر دے، ہماری قید آسان کر دے۔ ہم جب باہر نکلیں گے تو وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے، جو تیرا محبوب چاہتا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کا کام ہے، تبلیغ میں نکل کر بھائی وقت لگانا۔ اور پھر یہاں بھی مجھے بھی مولوی عبید اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں بھی انہوں نے بیرکوں کے اندر جماعتوں کی نکلنے کا سامان بنا۔ آپ کے افسر بڑے نیک لوگ ہیں، میں تو پہلی دفعہ جیل میں آیا ہوں، کبھی نہیں آیا ہوں۔ بیرون قطر میں ایک دفعہ ایک جیل میں جا کے بیان کیا تھا کہ آج پہلی دفعہ الحمدللہ دن بڑا مبارک ملا، گھڑی بڑی مبارک ملی، پیر بھی 12 بھی ربیع الاول بھی۔ تو میری خوش بختی ہے کہ میں آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ آپ کے افسران بہت نیک ہے، میں نے دیکھا حفظ کا انتظام، درس نظامی کا انتظام، پڑھائی کا انتظام، مسجد نمازوں کا اہتمام۔ یہاں سے میرے بھائیو توبہ کر کے نکلو، سچے مسلمان بن کے نکلو، اور جب نکلو تو جا کر جماعت میں وقت لگانا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تنگیوں کو کاٹ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگو اور اللہ کے دربار میں جھک کر اپنے گناہوں پر استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ کچھ ہوں گے جو بیرکوں سے نہیں نکلتے ہوں گے، وہ وہیں نماز کا اہتمام کریں۔ جن کو اجازت ہے تو آ کر یہاں باجماعت 5 وقت نماز، پوری جیل میں کوئی بے نماز ہی نہ رہے گا۔ دو کام میں ہاتھ جوڑتا ہوں یہ ہٹاؤ نا سامنے سے۔ پوری جیل میں بے نمازی کوئی نہ ہو، جس کو نہیں آتی سیکھے۔ دوسرا کام، پوری جیل میں کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی نہ نکالے۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ کام بڑا اوکھا، نماز سے اوکھا کام بتا رہا ہوں۔ پوری جیل میں چاہے سپاہی ہو، چاہے افسر ہو، چاہے آپ آپس میں ہوں، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ مائیں تو ادھر بیٹھی ہیں، بہنیں تو ادھر بیٹھی، بیٹیاں تو ادھر بیٹھی۔ اور ایک مسئلہ بتا دوں، بیت اللہ کو آگ لگانا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو جا کے پتھر مار مار کے اور کدالیں مار مار کے توڑ دینا، ٹوٹے کر کے ریزا ریزا کر کے پھینک دینا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ تو بھائی پوری جیل میں کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی کسی کو گالی نہ دے۔ غصے کا اظہار اس کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا۔ اگر غصہ چڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی ماں اور بہن کو ہم تار تار کر دیں۔ اپنی زبان پہ قابو رکھو،
اظہار غصے کا ہو کر کسی کی ماں اور بہن کی طرف زبان نہ چلے. میرے نبی نے فرمایا تھا جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. تو اس لیے ہم وہ امت ہیں جو کسی کو گالی نہیں دیتے. ایک نماز کا اہتمام ہو, قرآن سیکھو گئے, ایک ایک حرف سیکھو. اس پوری چار دیواری میں سپاہی سے لے کر افسر تک اور آپ آپس میں کوئی کسی کو گالی نہ دے, گالی نہ دے. کوئی آپ کو گالی دے چپ کر کے سہ جاؤ, پی جاؤ اور اس کا عوض اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے. تو نیت کر دینا سارے بیٹھ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, اللهم لك الحمد كما أنت أهله, اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب تیرے بندے, تیرے غلام, تیرے قیدی ہیں. تو ہی ایک آزاد میرے مولا بلا شرکت غیر وحدہ لا شریک بادشاہ ہے. ہم تیرے مجرم قصوروار تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں. ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیں. میرے مولا ہمیں اپنے نفس کی قید سے محفوظ فرما. ہمیں شیطان کا قیدی بننے سے بچا, ہمیں نفس کا قیدی بننے سے بچا, ہمیں شہوتوں کا قیدی بننے سے بچا. ہمیں اللہ اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرما, ہمیں تو اپنی بندگی نصیب فرما. اللہ ہم تیرے بندے بن کر چلیں, تیرے محبوب کے امتی بن کر چلیں, تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. ہمارے اللہ جتنے بھائی ہیں جس مصیبت میں بھی ہیں ان کی اس تکلیف کو دور فرما. یا اللہ ان کو سچی توبہ نصیب فرما. جس جرم میں آئے یا اللہ وہ جرم ان کا معاف کر دے, اور آئندہ ان کو یا اللہ سچا مسلمان بنا دے. اے مولا کریم جو جس جرم میں بھی ہے اس کو اندر سے ندامت نصیب فرما. اے مولا تو آخرت کی پکڑ سے ہم سب کو بچا دے. پہلے جو بھائی یہاں سزا کاٹ رہے ہیں یہی سزا ان کی معافی تو بنا دے. یا اللہ ان کو آخرت کی خوفناک پکڑ سے بچا دے. اس پوری جیل کو یا اللہ خیر سے بھر دے, نیکی سے بھر. ہمارے تمام جیلوں میں یا اللہ دین کی فضا قائم فرما. تمام افسران کو وہ توفیق دے جو تو نے ان افسران کو عطا فرمائی. تمام افسران کو وہ رحم دے جو تو نے ان کو عطا فرمایا. ہر جیل میں یا اللہ قرآن پڑھا جائے, تیرے محبوب کا فرمان پڑھا جائے. اللہ ہم سب تیرے بندے بن جائیں, تم نے اس کی توفیق عطا فرما دیں. اے مولا کریم ان سارے بھائیوں کے جو لواحقین ہیں تو ان کو اپنی حفاظت نصیب فرما, ان پر سایہ فرما. اللہ ان کے بچوں کی وہاں حفاظت فرما, ان کے ماں باپ ہیں بوڑھے تو ان کی حفاظت فرما. اللہ ان کی زندگیوں کے لیے آسانیاں فرما اور ان کو سچی ندامت نصیب فرما. ہم پر اپنی عافیت کی چادر کو گہرا کر دے مولا. ساری امت اس وقت مولا باطل کی قید میں ہے. ظاہراً ہم آزاد ہیں لیکن مولا تو دیکھ رہا ہے. تیرے محبوب کی ساری امت قیدی بن چکی ہے. یا اللہ آج کا باطل ہم سے کھیل رہا ہے کھلونوں کی طرح, جیسے بچے کھلونے توڑتے ہیں. آج کا باطل ہماری زندگیوں سے کھلونوں کی طرح کھیل رہے ہیں. میرے مولا تیرے محبوب کی امت کا خون سستا ہو گیا. یا اللہ پانی مہنگا ملتا ہے, تیرے محبوب کی امت کا خون سستا ہو گیا ہے. اے مولا کریم تیری ابابیلیں کہاں ہیں؟ اے مولا تو انہیں بھیج دے. اللہ وہ بدر والے فرشتے کہاں ہیں؟ انہیں تو زمین پہ اتار دے. بے شک ہم گندے ہیں, ذلیل ہیں, نکمے ہیں, نافرمان ہیں, پر نسبت تو تیرے محبوب کی ہمیں حاصل ہے. میرے مولا اس دھرتی میں بہت خون پی لیا ہے اس امت کا. یا اللہ اب معافی کا عام اعلان کر دے. اس امت نے یا اللہ بہت دکھ دیکھ لیا ہے اور اس دھرتی نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے. اس امت کے کٹے ہوئے جسم ساری زمین میں بکھرے پڑے ہیں. میرے مولا آج کا باطل خدا بن گیا ہے. ہمیں للکارتا ہے جاؤ اپنے خدا کو بلا کے لاؤ. یا اللہ ہم تو تیرے در پر بیٹھے ہیں کہ تو آ میرے مولا. بچہ مار کھا کے اماں ابا کو تو بلا کے لاتا ہے. اللہ ہم بھی ساری دنیا سے پٹ رہے ہیں. ہم گھروں میں رہ کر باطل کے قیدی ہیں
حکومت کے ایوانوں میں بیٹھ کر باطل کے قیدی ہیں، اور آج کا باطل فرعون بن چکا ہے یا اللہ، نمرود بن چکا ہے۔ جیسے انہوں نے خدائی کے دعوے کیے، تیری غیرت کو جوش آیا تو انہوں نے پکڑ کے عبرت کا نشان بنایا۔ ہمارے ان فرعونوں نمرودوں کو بھی پکڑ میرے مولا۔ آج کے برکت والے دن میں تو نے دنیا کے بھاگ جگائے تھے، ہمارے بھاگ تو سو گئے میرے مولا، پھر جگاتے۔ آج والے دن میں دن بھی یہی تھا، تاریخ بھی یہی تھی، مہینہ بھی یہی تھا، تو نے انسانیت کا سویا نصیب جگایا تھا مولا۔ وہ ہمارا نصیب پھر سو گیا یا اللہ، تیرا نبی تیرے پاس چلا گیا، ہم تنہا رہ گئے یا اللہ، ہمارا وہ نصیب پھر بیدار کر دے مولا۔ جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا نصیب سویا اور ہمارے بھاگ ہم سے روٹھ گئے، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ۔ اب تو باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے یا اللہ، ہمارا مذاق اڑاتا ہے، تیری ذات کا مذاق اڑاتا ہے، تیرے دین کا، تیرے قرآن کا مذاق اڑاتا ہے۔ اے بابل کے نمرود کو پکڑنے والے اللہ، اے مصر کے فرعون کو پکڑنے والے اللہ، اے مصر کے قارون کو پکڑنے والے اللہ، تو ہمارے نمرودوں کو، فرعونوں کو، شدادوں کو، قارونوں کو پکڑ لے مولا، پکڑ لے مولا۔ دھرتی یا اللہ سیراب ہو گئی ہے مظلوموں کے خون سے، یہ آہیں پھٹ رہی ہیں، یہ فضائیں پھٹ رہی ہیں میرے مولا مظلوموں کی فریادوں سے۔ اے زمین آسمان کے مالک اور خالق، امن کا گہوارہ دنیا بنا دے۔ جیسے پہلی صدی میں تو نے انسانیت کو امن دیا، جوان لڑکی نکلتی تھی اسے کسی کا ڈر نہ ہوتا تھا، ہم تو گھروں میں بیٹیوں کو لے کر ڈرے بیٹھے ہیں میرے مولا، یعنی کہاں سے کوئی درندہ دیوار پھلانگ کے اندر آ جائے۔ تو نے جیسے پہلی صدی میں امن دیا تھا، رات کے اندھیرے میں چلنے والے بھی میرے مولا چین کی نیند سوتے تھے، امن سے سفر کرتے تھے، ہم تو گھروں میں بیٹھ کر خوف زدہ میرے مالک، چاروں طرف ظالم کی دندناہٹ ہے، مظلوم کی پسائی ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیری دھرتی بھی اب فریادی ہے، فضائیں سوگوار فریادی ہیں میرے مولا۔ تجھے اس مبارک دن میں اپنے محبوب کی اس محبت کا واسطہ مولا، جس محبت کی کوئی حد نہیں ہے، اس امت پر نظر کرم فرما دے، نظر کرم فرما دے، ہمارے سوئے بھاگ جگا دے میرے مولا، ہمارا روٹھا نصیب ہمیں واپس کر دے میرے مولا، ہماری گم شدہ عزت کی، محبت کی یا اللہ اور دین کی، تقوی کی صفات ہمیں واپس کر دے میرے مولا۔ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو بادشاہ ہیں، ہم تیری رعایا ہیں، تو باقی ہے، ہم فانی ہیں، تو یا اللہ لا زوال ہے، ہم تو زوال میں گھل رہے ہیں۔ اے کسی سے نہ ڈرنے والے اللہ، آج کے باطل کو دکھا دے کہ اب بھی بادشاہی تیری ہے میرے مولا۔ انہیں اپنے ایٹموں پہ ناز ہو گیا ہے، انہیں اپنے جہازوں پہ ناز ہو گیا ہے یا اللہ، تو نے لنگڑے مچھر سے نمرود پٹوا دیا تھا میرے مولا، تیری وہ طاقت آج بھی موجود ہے یا اللہ۔ تو نے آگ کے ڈھیر پہ خلیل بچا کے دکھایا تھا کہ تو بے مثال طاقت کا مالک ہے، آج کے نمرودوں فرعونوں کو اپنی طاقت کا جلوہ دکھا دے۔ مظلوموں کی فریادیں سن لے مولا، مظلوموں کی فریادیں سن لے میرے مولا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، اس آنے والے سارے مجمع کی دنیا اور آخرت بھلی کر دے، دنیا اور آخرت کی گھاٹیاں آسان کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا خواہ 3 مئی سن 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام سینٹر جیل فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے قیدی، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔